سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کی سب سے عظیم اور طویل ترین سلطنت تھی۔ اس نے 600 سال سے زیادہ تک دنیا میں حکمرانی کی۔ اس سلطنت کی حکومت 3 براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر محیط تھی۔ یہ عالم اسلام کی واحد سلطنت تھی جس نے براعظم یورپ میں عظیم ترین فتوحات حاصل کیں، اور آج بھی یورپ میں مسلمانوں کی آبادیاں اسی سلطنت کی نیک یادوں میں سے ایک ہیں، جن میں البانیہ، مقدونیہ، کوسوو اور بوسنیا بہت اہم ہیں۔ اس سلطنت کا دور 1223 عیسوی تا 1924 عیسوی ہے، جس زمانے میں برصغیر کے علاقے میں غیاث الدین بلبن اور علاؤ الدین خلجی حکومت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں، جسے اناطولیہ اور ترکی بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یہ آل عثمان کی سلطنت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ اور دولت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بانی کا نام عثمان غازی تھا۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں وسعت میں عربوں کی سلطنت کا مقابلہ کیا کرتی تھی، اور پائیدار اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی سب سے مستحکم اور پائیدار حکومت ثابت ہوئی۔ عثمانی نسلاً کرد تھے۔ ان کی حکومت قائم ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب ہلاکو خان کے زمانے میں بغداد پر منگولوں نے قبضہ کر لیا تو چند سال بعد ان کی ایک فوج ایشیائے کوچک پر قبضہ کرتی ہوئی شہر انقرہ کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں کونیا کے سلجوقی سلطان نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس وقت جب کہ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، خانہ بدوش ترکوں کی ایک جماعت جس کا سردار ارطغرل تھا یہاں سے گزرا۔ ارطغرل نے دیکھا کہ ایک فوج تعداد میں زیادہ اور دوسری کم ہے۔ ارطغرل کے پاس صرف 400 کے قریب سوار تھے، لیکن وہ کمزور فوج کی مدد کے لیے بڑھا اور اس زور سے حملہ کیا کہ طاقتور فوج کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ طاقتور فوج منگولوں کی تھی اور تعداد میں کم اور کمزور فوج سلجوقوں کی تھی۔ ارطغرل کے بعد اس کا جانشین اور قبیلے کا سردار عثمان غازی تھا۔ ناظرین، ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ حیدر علی کے گھر میں سو رہے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب کے بعد وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں اور بالآخر بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور استورا بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا سب سے بڑا شہر فتح کر لیا، جبکہ 1399 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے۔ لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا ہے۔ بازنطینیوں نے گولڈن ہارن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر مامور تھے۔ 22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کی شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پھسلواں بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 80 بحری جہاز اس رستے پر مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیے اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ محمد فاتح نے اپنا دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی استنبول منتقل کر کے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب اختیار کیا۔ فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی۔
جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان عالی شان نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور 1521 میں بلغاریہ کے فتح کے بعد 1526 میں جنگ موہاکز کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی داغ بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے ادوار میں ٹرانسلوانیا، ولاچیا اور مالدووا سلطنت عثمانیہ کے باغزار بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا رہا، جس نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سکوتے گرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی اور 1543 میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہیں۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں، خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کیں۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ سلطنت کی طاقت کا دار و مدار اس کے فوجی نظام پر تھا۔ عثمانیوں کے دوسرے سلطان اور خان اول کے دور میں پہلی بار فوج کو منظم شکل دی گئی، جو ینیچری کہلائی۔ ینیچری مستقل پیدل فوج تھی، جس کی حیرت انگیز شجاعت، نظم و ضبط اور وفاداری نے 3 صدیوں تک یورپی قوتوں پر اپنی داغ بٹھائے رکھی، اور سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تمام فتوحات بلا شبہ اسی کے زور بازو کا نتیجہ تھی۔ ینیچری کے 3 مختلف دستے تھے، جن میں یایا، سکبان اور آگا بولک لری شامل تھے۔ ینیچری کا سب سے بڑا عہدیدار ینیچری آگا کہلاتا۔ ایک عہدہ ینیچری افندی ہوتا، جو دراصل کاتب تھا اور تنخواہ دینا اس کے ذمہ تھا۔ زمانہ امن میں دیوان کے اجلاس میں پہرا دینا، آگ بجھانے، اعلیٰ عہدیداروں کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے میں مدد اور دیگر ذمہ داریاں ینیچری کے سپرد ہوتی تھیں۔ ینیچری کے لیے اپنے افسروں کی اطاعت پہلی شرط اور اتحاد و مساوات، ظاہری نمود و نمائش سے پرہیز اور دینداری بھی ضروری تھیں۔ جنگ کے دوران ینیچری قلب میں سلطان کے گرد ہوتے۔ ابتدا میں صرف 9 مسلم مسیحی ہی اس میں بھرتی کیے جاتے، بعد میں مسلمان بھی بھرتی کیے جانے لگے۔ جب تک سلاطین مضبوط تھے، ینیچری قابو میں رہی، لیکن جب کمزور حکومت آئی، ینیچری سرکش ہو گئے اور بدعنوانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور یہ فوج سلطنت کے لیے مستقل خطرہ بن گئی، اور 1826 میں محمود ثانی نے بالآخر اس کو ختم کر ڈالا۔ ینیچری کے خاتمے کو واقعہ حیریہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عثمانی سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، لیکن غیر مسلموں خصوصاً اہل کتاب یعنی مسیحی اور یہودی سے ان کا رویہ مسلمانوں کے وسیع القلبی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مقامی مسیحیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے چند گرجوں کو بھی بحال رکھا۔ 1492 میں سکوتے گرناطہ کے بعد اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو حریت سے مسلم سرزمین پر پہنچانے کی جو عظیم مہم چلائی گئی، اس میں کئی یہودیوں کو بھی مسیحیوں کے مظالم سے بچا کر ترک سرزمین پر لایا گیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ میں آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی۔ اسلامی شریعت مملکت کا بنیادی قانون تھا اور اس کا ماخذ قرآن و حدیث تھے۔
اور ان دونوں سے رہنمائی نہ ملنے کی صورت میں اجماع یا قیاس سے کام لیا جاتا تھا۔